افسوسناک خبر آزاد کشمیر سے۔ آزاد کشمیر کے علاقے پونچھ، وہاں سے خطرناک خبر یہ آئی ہے کہ رینجر اہلکاروں کی سیدھی فائرنگ سے وہاں پر جہانزیب نامی شہری شہید ہو گئے۔ بہت ہی خطرناک خبر ہے۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ خدا نخواستہ وہاں پر خون کی ہولی نہ کھیلی جائے۔ اس سے پہلے مریدکے میں ایسے واقعات ہو چکے، بلو ایریا اسلام آباد میں ایسے واقعات ہو چکے، اور آزاد کشمیر میں بھی پچھلے احتجاج کے وقت بالکل اسی طریقے سے گولی چلی تھی اور بیچارے معصوم شہریوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ایک بار پھر خون کی ہولی کھیلنا شروع کی گئی ہے۔ پچھلے ویلاگ میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ رات گئے کئی طرح کی خبریں آئیں۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے، موبائل فون بند کر دیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ کشمیر ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی کسی سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹرڈ ہی نہیں تھی۔ وہ کون سا الیکشن لڑتے ہیں اپنے نشان پر، یا انہوں نے کوئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروا رکھی تھی؟ وہ تو آزاد کشمیر کے سٹیزنز کی ایک آپ یہ کہیے کہ تحریک ہے۔ ایک وہ اپنے مطالبات لے کر سامنے آئے ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں آپ سب کو بتایا کہ کوئی اسٹیشنری کی دکان چلاتے ہیں، تو کوئی ریڈی بان ہے، تو کوئی وکیل ہے، عام شہری ہیں جنہوں نے بغیر سیاسی جماعت کے ایک کشمیر ایکشن کمیٹی بنائی ہے جس کے تحت وہ اپنے مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو پونچھ سیکٹر میں جو لیڈ کر رہے تھے کشمیر ایکشن کمیٹی کو عمر نذیر، ان پر اور ان کے ساتھیوں پر یہ جو رینجرز اہلکاروں نے سیدھی فائرنگ کی، جس سے پتہ چلا کہ عمر نذیر زخمی ہوئے اور ان کے قریبی ساتھی جہانزیب شہید ہو گئے ہیں۔ یہ پونچھ میں ہونے والا جو نیا کارنامہ ہے یا افسوسناک واقعہ ہے، یہ ظاہر ہے جلتی پر تیل کا کام کرے گا اور خدا نخواستہ لوگوں کے دلوں میں وہ نفرتیں سما دے گا جو ہم پاکستان کے بہت سارے اور علاقوں میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ معاملات اتنے خراب کس طریقے سے ہو گئے۔ خود ہی سوچئے کہ بار بار یہاں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کی طرح کے علاقے نہیں ہیں۔ آپ کو وہاں پر بہت ہی محتاط ہونا چاہیے۔ انڈیا کا وہاں پر جیسا بھی جھوٹا کلیم ہی صحیح، لیکن کلیم تو ہے ان علاقوں کے اوپر، اور وہ پوری دنیا میں اپنا یہ کلیم رکھتے ہیں۔ اور حال ہی میں انڈیا نے جو گلگت بلتستان میں ہونے والے الیکشن ہیں ان کے اوپر بھی پروٹیسٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ ناجائز ہو رہے ہیں، وہاں پر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے، وہ ہمارا حصہ ہے، اور پاکستان وہاں پر اس طریقے کے الیکشن نہیں کروا سکتا۔ ظاہر ہے یہ ان کا کلیم، ہم کوئی بھی پاکستانی اس کو سپورٹ تو نہیں کرتے، لیکن وہ تو پوری دنیا میں یہ بات کرتے ہیں۔ اب جب آپ وہاں پر الیکشن لوٹیں گے اور پھر لوگ باہر نکلیں گے اور اپنا پرامن احتجاج کریں گے، جو ان کا حق ہے پرامن رہتے ہوئے احتجاج کرنے کا، اور ان پر گولی چلے گی، اور بالکل اسی طرح جیسے پونچھ میں آج ذیشان نامی شاہزیب نامی جو نوجوان ہے اسے شہید کر دیا گیا۔ یہ مجھے بتائیے اس سے انڈیا ایکسپلائٹ کرے گا یا نہیں؟ انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی کرے گا، میڈیا پر بھی کرے گا۔ اور جیسے آج ہمیں بلوچستان کی سمجھ نہیں آتی کہ بلوچستان کے جو نوجوان ہیں بندوق اٹھا چکے ہیں، پاکستان سے علیحدگی کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے دلوں میں اتنی نفرت یا وہ اتنا دور پاکستان سے کیسے چلے گئے؟ خدا نخواستہ اگر ہم نے اپنی روش برقرار رکھی تو آج سے 10 15 20 سال بعد شاید آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے بیہیویئر کی بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہ آئے۔